السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اہل بیت پر اور صحابہ اکرام پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ معزز سامعین اکرام، آج سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 سے کلاس رہے گی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کو سمجھنے، یعنی قرآن کو خود قرآن کی روح سے، قرآن کو صحیح احادیث سے، قرآن کو ویسا ایمان لانے، ویسا سمجھنے کی ہمیں رب توفیق عطا فرمائے جیسا کہ صحابہ نے سمجھا، جیسے کہ علماء اکرام نے اور محدثین نے، بزرگان دین نے قرآن کو سمجھا، اس پر ایمان لایا، عمل کیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی طرح ہمیں بھی قرآن پر ایمان لانے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کے ساتھ لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ لفظی وضاحت، لفظی ترجمہ نکال لیجئے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 143۔ علم ترى الی الذین، علم کیا نہیں، ترى آپ نے دیکھا، الی طرف، الذین ان کے جو، خرجوا نکالے گئے، اخراج کرنا، نکالنا، خرجوا نکالے گئے، من دیارہم اپنے گھروں سے، وہم اور وہ، الوف ہزاروں تھی۔ کیا آپ نے لوگوں کو نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں اپنے گھروں سے نکلے تھے؟ کیوں؟ آگے بیان فرمایا، حذرا بچنے کے لیے، موت سے بچنے کے لیے وہ لوگ اپنے گھروں سے نکلے۔ تو گھر سے نکلنا یا کوئی بھی تدبیر اختیار کرنا موت سے نہیں بچا سکتی۔ اللہ کا حکم ہی انسان کو زندگی اور موت دیتا۔ تو اللہ فرماتا ہے، وقال تو کہا، لہم اللہ انہیں اللہ نے، موت مر جاؤ، ثم پھر، تو وہ سارے کے سارے مر گئے، پھر اس کے بعد ثم پھر، احیاہم اس نے زندہ کیا انہیں، موت بھی دے کر کے دکھایا اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں زندہ کیا۔ تفسیر میں ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ ان اللہ بے شک اللہ، لذو فضل یقیناً فضل والا ہے، علی الناس لوگوں پر، ولکن اور لیکن، اکثر الناس اکثر لوگ، اکثر دیکھیں کافی لفظ جو ہے وہ اردو کے ہی عربی میں آتے ہیں، یعنی عربی کے ہی لفظ ہم اردو زبان میں بولتے ہیں۔ اکثر، ناس یعنی لوگ، لا تشکرون نہیں وہ شکر کرتے، وقاتلو اور جنگ کرو، قتل کرو، جنگ کرو، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، وعلمو اور جان لو، ان اللہ بے شک اللہ، سمیع خوب سننے والا ہے، علیم خوب جاننے والا ہے۔ اللہ کے راستے میں جنگ کرو، اس سے کیا مراد ہے؟ ظلم کے خلاف لڑو۔ اس کی بھی تفسیر میں ہم دیکھیں گے۔ آیت نمبر 245، من ذا الذی کون ہے جو، یقرض قرض دے، اللہ کو، اللہ اکبر، سب کچھ تو دیا ہوا اللہ رب العزت کا ہی ہے، اور اللہ رب العزت ہمیں کچھ مال دے کر کے یہ کہتا ہو کہ تم مالک ہو اس کے، اور تم اب اللہ کے حکم سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تو گویا کہ تم نے اللہ کو قرض دے۔ سبحان اللہ، دیا ہوا بھی اس کا ہے اور اس کی مرضی سے خرچ کرنے کو اللہ رب العزت کہتا ہے کہ تم مجھے قرض دے رہے ہو، اور اس کا بہتر بدلہ اللہ رب العزت عطا فرمائے گا۔ تو یہاں فرمایا، من ذا الذی کون ہے جو، یقرض قرض دے، اللہ کو، قرضن قرض دے، حسن بہتر قرض دے، اچھا قرض دے، یعنی اخلاص کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ، اللہ کی رضا کے لیے، دکھاوا نہیں، تو وہ بڑھا دے گا اسے، فَيُضَاعِفَهُ تو بڑھا دے گا اسے، لہو اس کے لیے، اضعافاً کئی گنا، اضعافاً کئی گنا اللہ رب العزت اس کو بڑھا کر دے گا، کثیرۃ زیادہ کر کے، کئی گنا زیادہ کر کے اللہ رب العزت اسے لوٹائے گا۔ واللہ اور اللہ، یقبض تنگ کرتا ہے، ویبسط اور وہ کشادہ کر دیتا ہے، مطلب اللہ رب العزت جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے رزق کو، اور جس کے لیے چاہتا ہے کشادہ کر دیتا ہے۔ وَإِلَيْهِ
اور طرف اس کے ترجعون تم لوٹائے جاؤ. آخرکار تمہیں کم ملا ہو یا زیادہ ملا ہو اسی کی طرف تم لوٹائے جانے والے ہو. تو کیوں نہ ہو ایسا کہ تم اللہ کو قرض دے، یعنی اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کے حکم سے اس کے راستے میں خرچ کر دو. علم کیا نہیں، ترا آپ نے دیکھا، الا طرف، الل سرداروں کے، من بنی اسرائیل بنی اسرائیل کے، من بعدی موسیٰ بعد موسیٰ کے، اذ قالو جب انہوں نے کہا. اب موسیٰ علیہ السلام کے قوم کا ایک واقعہ بنی اسرائیل کا کہ ان کے دور میں انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری رہا. تو ان میں سے ایک نبی سے قوم کے سرداروں نے کہا، اذ جب، قالو انہوں نے کہا، نبی کے لیے، لہم اپنے، مقرر کر، لنا ہمارے لیے، مالکن ایک بادشاہ. نبی سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر، ایک قائد مقرر کر. نقاتل ہم لڑیں، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے، مطلب ہمارے لیے قائد مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اس کے ساتھ مل کر کے اللہ کے راستے میں لڑیں، یعنی ظلم کے خلاف لڑیں. قالا اس نے کہا، مطلب نبی نے کہا، حل کیا، اشیتم امید ہے تم سے، مطلب میں تم سے امید کرتا ہوں، ان اگر کتبہ لکھ دیا جائے، علیکم تم پر، قتالو جنگ کرنا، کہ نہ تقاتلو تم لڑو. اگر تمہارے لیے یہ طے کر دیا گیا تو امید ہے کہ تم اس کے لیے نہیں لڑو گے. قالو انہوں نے کہا، تو بنی اسرائیل کہتے ہیں اپنے نبی سے، قالو انہوں نے کہا، مالا اور کیا ہے، لنا ہمیں، مطلب ہم کیوں نہ لڑیں، کیا ہے ہمارے لیے، اللہ کے نہ، نقاتلا ہم لڑیں، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں. تو اللہ کا راستہ کیا اب یہاں واضح ہوا، وقد حالانکہ تحقیق، اخرجنا نکالا انہوں نے ہمیں، ہم وہاں سے نکالے گئے ہیں، من دیارہم اپنے گھروں سے، وابنائہم اور اپنے بیٹوں سے. ہم کیوں نہ لڑے کہ انہوں نے ہم پر ظلم کیا. اور کیا ظلم کیا کہ انہوں نے ہمیں اپنے گھروں سے نکالا، بے گھر کر دیا، اور انہوں نے ہمیں اپنے بچوں سے دور کر دیا، ہماری زمین جائیداد اور ہمارا ملک جو ہے سب کچھ انہوں نے چھین لیا. تو کیا ہو کہ ہم ان سے نہ لڑیں. فلما پھر جب، کتبہ لکھ دیا گیا، علیہم القتال ان پر لڑنا، تولوا تو وہ پھر گئے، الا مگر، قلیلاً تھوڑے سے. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بتایا کہ اکثر لوگ اس میں سے پھسل گئے، بس تھوڑے سے ہی باقی رہے. اور ہر دور میں یہ رہا ہے کہ تھوڑے ہی لوگ حق پر باقی رہتے ہیں اور اکثریت جو ہے وہ انکار کرنے والی ہو. منہم ان میں سے، واللہ اور اللہ، علیم خوب جاننے والا ہے، بالظالمین ظالموں. وقال اور کہا، لہم انہوں نے، نبیہم ان کے نبی سے. اب اس نبی سے کیا کہتے ہیں، ان اللہ بے شک اللہ نے، ان اللہ بے شک اللہ نے، قد تحقیق، بعثا مقرر کر دیا، لکم تمہارے لیے. تو نبی نے کہا کہ البتہ تحقیق اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہارے لیے مقرر کر دیا، طالوت کو، مالکا بادشاہ. تو وقت کے نبی نے کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہارے لیے بادشاہت کے لیے مقرر کر دیا ہے طالوت کو. قالو تو انہوں نے کہا، یعنی بنی اسرائیل اب کہتے ہیں، قالو انا بے شک، یقون ہو سکتے ہیں، لہو اس کے لیے، ملک و بادشاہت، یعنی اس کے لیے ملک کی بادشاہت کیسے ہو سکتی ہے. اعتراض نبی کی بات کا، اور نبی نے اللہ رب العزت کے حکم کو ان کے سامنے پیش کیا کہ اللہ نے طے کیا ہے طالوت کو، لیکن انہوں نے اعتراض کیا اللہ کی بات کا، اللہ کے نبی کی بات. قالو انہوں نے کہا، انا کیسے ہو سکتا، یکون ہو سکتا ہے، لہو اس کے لیے، ملک و بادشاہت، اس کے لیے بادشاہت کیسے ہو سکتی، علینا ہم پر یہ بادشاہت کیسے کر سکتے، وَنَحْنُ حالانکہ ہم، احق کو زیادہ حقدار ہیں، بالملک بادشاہت کی، ہم زیادہ حقدار ہیں بادشاہت کی. اس سے بادشاہ کیسے بنا دیا، یہ بادشاہت کے حقدار کیوں نہیں، اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں بنی اسرائیل. ولم اور نہیں، یوتا وہ دیا گیا، سعتم من المال، سعت مال سے، مطلب وہ مال میں زیادہ نہیں ہے، وہ مالدار نہیں ہے، پھر اسے بادشاہت کیسے دی گئی. یعنی بنی اسرائیل کے نزدیک بادشاہت کا حقدار وہ ہے جو پیسے والا ہے. یہ بنی اسرائیل کی بیوقوف. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کسے بادشاہ بنایا اور کیوں بنایا اس کو بھی دیکھیں. قالا اس نے کہا، اب نبی کہتے ہیں وقت کے، ان اللہ بے شک اللہ نے چن لیا ہے، ان اللہ بے شک اللہ نے چن لیا ہے اسے، علیکم تم پر، یہ اللہ رب العزت نے تم پر اسے چنا ہے. وزادہ کیوں چنا ہے، اور اس نے زیادہ دی ہے اسے، بسطتن وسعت، اللہ رب العزت نے ہی اسے زیادہ دی ہے وسعت. کس چیز میں، کیوں چنا گیا، فی العلم علم میں، والجسم اور جسم. اس لیے چنا کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے وسعت دی ہے، کشادگی دی ہے، زیادتی دی ہے علم میں. تو علم کی بنیاد پر قائد چنے گئے اللہ رب العزت کے، اور قائد
علم کی بنیاد پر چنے جاتے ہیں۔ 2 بات پتہ چلی۔ اور دوسرا، اسے جسم میں بھی اللہ رب العزت نے قوت دی ہے، یعنی وہ کمزور، لانگر یا ضعیف نہیں ہے، جسم میں بھی بہتر۔ واللہ، اور اللہ، یوتی، دیتا ہے، ملکہ، بادشاہت اپنی، من یشاء، جسے چاہتا۔ اللہ جسے چاہتا ہے ملک کی بادشاہت دیتا۔ کہیں آپ ایسا نہیں پڑھیں گے کہ اللہ مومنوں کو، اپنے ولیوں کو ہی ملک کی بادشاہت دیتا ہے، ایسا نہیں۔ اللہ جسے، یہ دنیا ہے، دنیا میں اللہ رب العزت دے کر کے بھی آزماتا ہے، لے کر کے بھی آزماتا ہے۔ ہاں، لیکن آخرت صرف مومنوں کا گھر ہے، آخرت میں سربلندی مومنوں کو ملنے والی ہے، اور بے عزتی اور لعنت اللہ رب العزت کے نافرمانوں کو ملنے والی۔ لیکن دنیا میں اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے، جیسے ایک جگہ فرمایا، وہ تو عز من تشاء و تذل من تشاء، اللہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے، وہاں پہ قید نہیں لگائی کہ مومنوں کو ہی دے گا۔ تو دنیا میں اللہ رب العزت دے کر کے بھی آزماتا ہے، لے کے بھی آزماتا ہے۔ تو یہاں فرمایا اللہ یوتی، اور اللہ دیتا ہے، ملکہ، بادشاہت، من یشاء، جسے چاہتا ہے۔ واللہ، اور اللہ، سمیع، وسعت والا، علیم، اور خوب جاننے والا۔ سمیع علیم ہے اللہ، وسعت والا ہے اور خوب جاننے والا ہے۔ آیت تفسیر کی طرف، آیت نمبر 243، 143۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اے نبی، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے گھروں سے موت کے ڈر سے نکلے، اور وہ کئی ہزار تھے؟ یہ مدنی صورت ہے، آپ سبھی جانتے ہیں، اور مدینہ کے اندر مکہ سے ہجرت کر کے صحابہ اکرام مدینہ آئے ہیں۔ مکہ کی ان کے اوپر ظلم ہوئے، اور 1-2 دن، 1-2 سال نہیں، 13 سال تک انہوں نے ظلم کو برداشت کیا، کیونکہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہی حکم تھا کہ صبر کرو۔ تو یہ لوگ صبر کرتے رہے، یہاں تک کہ یہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آ گئے۔ اور مدینہ میں آنے کے بعد مشرکین مکہ کو اس وقت بھی سکون نہیں ملا، انہوں نے گھر بار چھین لیا، مکہ میں ان کے رشتہ داروں سے ان کو دور کر دیا، بعض اولادوں سے دور کر دیا، ان کی زمین جائیداد، کاروبار، سب کچھ چھین لیا، اور تنہا تنہا انہیں مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ انہوں نے اپنی جان بچا کر کے مدینہ آئے، اور مدینہ میں ایک چھوٹی سی ریاست قائم ہوئی، اور اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق یہ زندگی جینے لگے، یعنی شراب، جوا، مرڈر، چوری اور عورتوں کے اوپر ظلم، یہ ساری چیزیں انہوں نے ختم کر دی، اور ایک سکون کا معاشرہ تشکیل میں آیا، امن اور امان کے ساتھ انسانیت رہنے لگی۔ لیکن ان ظالموں کو یہ چیز برداشت نہیں تھی کہ کوئی علاقہ دنیا کا ایسا رہے جہاں پہ سودی کاروبار نہ ہو، کوئی علاقہ ایسا رہے جہاں پہ عورتوں کو کھلونا نہ بنایا جائے، کوئی دنیا میں علاقہ ایسا رہے جہاں پر شراب عام نہ ہو، کوئی علاقہ ایسا نہ رہے جہاں پر شرک نہ ہو، بدعت نہ ہو۔ تو ان ظالموں نے مدینہ کو ختم کرنے کی سازشیں کی، اور مدینہ کو ختم کر دینا چاہا۔ اور مدینہ کو جب ختم کرنے کے لیے یہ لوگوں نے اپنی جرأت کی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ظلم کو ہاتھ سے روک دو۔ جب یہ حکم نازل ہوا کہ ظلم کو روکو، اور ظلم انہوں نے کیا کیا تھا، ان کو گھروں سے نکالا تھا، ان کا وطن ان سے چھین لیا تھا، مکہ ان سے چھین لیا تھا، ان کے کاروبار، ان کی رشتہ داریاں، ان کے گھر بار سب کچھ چھین لیے تھے، اور تنہ تنہ نکال دیا۔ اس کے باوجود بھی یہ ایک علاقے میں آ کر کے اور سکون و اطمینان سے رہنا چاہتے تھے، لیکن وہاں سے بھی انہیں ختم کر دینا چاہتے تھے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ان ظالموں کو ان کے ہاتھ کو روک لو۔ اسی دوران میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ اب آپ کو بات کلیئر سمجھ میں آئے گی کہ اللہ رب العزت نے کس طرح ذہن بنایا صحابہ اکرام کا، مومنوں کا، کہ وہ جان لے کہ تقدیر اللہ رب العزت کے اختیار میں، زندگی اور موت اس کے اختیار میں۔ ہاں، تدبیر اختیار کرنا ہے، یعنی ذریعے کو استعمال کرنا ہے، لیکن یقین ذریعے پہ نہیں رکھنا ہے، یقین ذریعہ بنانے والے پر رکھنا ہے، اللہ سبحانہ۔ تو اس کا ایک واقعہ یہاں پر بیان فرمایا گیا بنی اسرائیل کا، کہ نبی، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے گھروں سے موت کے ڈر سے نکلے، اور وہ کئی ہزار تھے؟ پس اللہ نے ان سے کہا تم مر جاؤ۔ موت کے ڈر سے نکلے تھے، اللہ نے کہا مر جاؤ، پھر اس نے اس کو زندہ کر دیا۔ بے شک اللہ، پھر اللہ نے ان کو مرنے کے بعد زندہ کیا۔ بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ یہ اللہ کا فضل تھا کہ اللہ نے مر جانے کے بعد انہیں پھر سے زندہ کیا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تو اس کے تعلق سے تفسیر میں فرماتے ہیں، تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 512، کہ یہ کون لوگ تھے جو اپنے گھروں سے نکلے تھے، اور کیوں نکلے تھے، اور اللہ نے انہیں کیوں موت دیا، اور پھر کیوں زندہ کیا، اور زندہ کر کے انہیں کیا بتانا چاہ رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالی۔ تو مارنے والا بھی اللہ ہے اور جلانے والا بھی اللہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ان کی تعداد 4000 تھی، اور وہ طاعون کی وجہ سے ایک گھر سے نکلے تھے۔ مطلب طاعون کی بیماری پھیل گئی تھی۔ یہ ایک ایسی بیماری ہوتی ہے جو چھونے سے، ٹچ کرنے سے لگتی ہے، اور اس بیماری سے جس جگہ میں بھی یہ آتی ہے 75-70%، 80% لوگ مر جاتے ہیں۔ تو یہ ایسی بیماری ہوتی ہے کہ بہت اسپیڈ سے پھیلتی۔ تو جب ان کے گاؤں میں بیماری پھیل گئی، ان کے علاقے میں بیماری پھیل گئی،
تو یہ اس بیماری سے بچنے کے لیے وہاں سے بھاگے کہ ہم یہاں سے دوسرے علاقے میں چلے جائیں گے تو وہاں زندہ رہ جائیں گے، بچ جائیں گے، یعنی موت ہمیں نہیں پکڑے گی. تو اس ڈر سے وہاں سے نکل کر کے بھاگے اور کہتے تھے کہ ہم ایک ایسی زمین پر چلے جاتے ہیں جہاں موت نہیں ہے. موت کہاں نہیں ہے؟ موت سے بھگ کر کے ہم کہاں جا سکتے ہیں؟ کون سے قلعہ ایسا ہے جہاں پہ ہم اپنا جو ہے موت کا فرشتہ ہمیں نہیں پکڑ سکتے؟ کون سا جار ایسا ہے جہاں پر ہم جا کر کے اور اپنی روح کو روک سکتے؟ انہوں نے، ان کی یہ بدعقیدگی تھی، عقیدہ اللہ کے اوپر نہیں تھا، اپنی تدبیر پر تھا کہ ہم وہاں چلے جائیں گے اور وہاں پر یہ بیماری نہیں آ سکتی. تو یہ بھاگ کر کے دوسری جگہ چلے گئے. لیکن جب ایک جگہ پر پہنچے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے فرمایا تم مر جاؤ. تو یہ سب کے سب مر گئے. پھر ان کے پاس سے اللہ تعالیٰ کے ایک نبی گزرے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک نبی کا گزر وہاں سے کیا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور انہیں زندہ کر دیا. تو اللہ نے انہیں زندہ کر دیا. مطلب اس نبی نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ اس قوم کو پھر سے زندہ کر دے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں پھر سے زندہ کر دیا. موت بھی اسی نے دی، زندہ بھی اسی نے کیا. تفسیر الطبری کے حوالے سے تفسیر ابن کثیر نے اس کو ذکر کیا ہے. تفسیر الطبری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 793 793 اور تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 512 512. یہ لوگ جب موت سے ڈر کر کے اس بستی کی طرف گئے، تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 514، لوگ وہاں سے نکل کر کے گئے اور ایک بہت بڑی وادی میں، ایک بہت بڑے علاقے میں جا کر کے انہوں نے پناہ لی. اور اتنا بڑے علاقوں میں پناہ لینے کے بعد بھی یہ پوری زمین ان سے بچھ گئی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو پہنچایا، ایک زمین کے ایک علاقے میں، دوسرے علاقے میں، وادی کے ایک کنارے میں، دوسری وادی کے کنارے میں کھڑے ہوئے، اور اللہ کے حکم سے فرشتے نے ایک چیخ ماری اور وہ چیخ اتنی تیز ہوئی کہ اللہ رب العزت نے پھر حکم دیا کہ تم سب مر جاؤ، اور یہ سب مر گئے. مرنے کے بعد حکم دیا کہ انہیں اس گڈھے میں ڈال دیا جائے. تو یہ ساری کی لاشوں کو اس گڈھے میں ڈال دیا گیا اور اس کے بعد اس پر دیوار اٹھا دی گئی اللہ کے حکم، یعنی یہ نیست و نابود کر دیے، ان کا نام و نشان مٹا دیا گیا، ان کی ہڈیاں تک بوسیدہ ہو گئی، ختم ہو گئی. اور پھر اس کے بعد ایک نبی کا وہاں سے گزر ہوا، اور وقت کے نبی نے، یہ بھی بنی اسرائیل کے نبی تھے، اللہ رب العزت سے دعا کی کہ اللہ انہیں زندہ کر دے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی کو حکم دیا کہ آپ یہ کہیے کہ بوسیدہ ہڈیوں، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم جمع ہو جاؤ. اور وقت کے نبی نے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم جمع ہو جاؤ. وہ ساری ہڈیاں جمع ہوئی. اللہ رب العزت نے پھر فرمایا کہ انہیں حکم دو کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم پر گوشت اور خال آ جائے، اسکن آ جائے. اور پھر اللہ رب العزت نے کہا کہ تم ان سے کہو کہ اللہ حکم دیتا ہے کہ تمہاری روحیں تمہارے جسموں کی طرف لوٹ جائیں. تو جن کی روح تھی وہ ان کے جسم کی طرف لوٹ گئی. اللہ. اور یہ سارے کے سارے وہاں پر کھڑے ہوئے، اور یہ لوگ اپنے آپ کو دیکھ رہے تھے کہ ہم کس طریقے سے ہمیں مارا گیا اور کس طریقے سے ہم زندہ ہوئے. یعنی اس واقعے میں ہمیں جو عبرت ملی، نمبر 1، کوئی وبا، کوئی بیماری، کوئی جنگ کسی کی زندگی اور موت کی مالک نہیں ہو. کوئی جنگ میں بھی وہ مر جائے یہ ضروری نہیں ہے، اور کوئی بیماری میں وہ مر جائے یہ ضروری نہیں ہے. زندگی موت اللہ کے اختیار میں. دوسری بات کہ تقدیر کے اوپر ہمیں یقین رکھنا، جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں چاہے گا جب تک ہمیں موت نہیں آ سکتی. تیسری بات کہ تدبیر اختیار کرنا ہے لیکن یقین اللہ رب العزت کی ذات پر. تدبیر یعنی ذرائع، جیسے ابھی ٹھنڈ کا ماحول ہے تو ہم گرم کپڑے پہنے اور یقین اللہ پر رکھیں کہ اللہ چاہے گا تو ہمیں ٹھنڈ نہیں لگے گی. لیکن کئی بار آپ دیکھیں گے کہ گرم کپڑے کے پہننے کے بعد بھی لوگوں کو ٹھنڈ لگ جائے. تو یقین اللہ کی ذات پر، اللہ چاہے گا تو ٹھنڈ نہیں لگے گی، لیکن تدبیر اختیار کرنا، اس ٹھنڈ سے بچنے کے لیے گرم کپڑے پہننا ضروری. اس تعلق سے ایک حدیث دیکھتے ہیں. امام احمد نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ شام کے طرف تشریف لے جا رہے تھے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب وقت کے خلیفہ تھے اور شام کی طرف تشریف لے جا رہے تھے، تو راستے میں انہیں پتہ چلا، جہاں پہ راستے میں لشکر رکا، اور انہیں پتہ چلا کہ شام میں ایک وبا پھیلی ہے، ایک بیماری پھیلی ہے جو طاعون کی بیماری ہے، اور لوگ اس سے ختم ہو رہے ہیں. تو یہ وہاں پر رک گئے اور پہلے مہاجر صحابہ کو بلایا اور ان سے مشورہ کیا کہ ایسے علاقے میں ہمیں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے، وہاں تو بیماری پھیلی ہوئی ہے. پھر اس کے بعد انصاری صحابیوں کو بلایا، ان سے مشورہ لیا، اور پھر اس کے بعد وہ صحابہ کو بلائے جو فتح مکہ کے دور میں اسلام میں قبول. اور پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا کہ ہم واپس مدینہ جائیں گے. تو کسی نے روکا اور کہا کہ کیا تقدیر سے بھاگتے ہو؟ آپ نے کہا کہ ہاں، تقدیر سے بھاگ کر تقدیر کے طرف جا رہا. تمہارے اونٹ کے ریوڑ میں، کسی کے اونٹ کے ریوڑ، انہوں نے سمجھایا کہ اونٹ کے ریوڑ میں اگر فلاں بیماری پھیل جائے تو کیا تم اپنے اونٹ کو اس ریوڑ کے پاس پہنچاؤ گے؟ ایسا سمجھا ہی رہے تھے کہ اتنے میں، یہ بڑی حدیث ہے اور بخاری اور مسلم دونوں روایت کیے،
عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ آ گئے جو اپنے کسی کام کے لیے گئے ہوئے تھے. انہوں نے فرمایا کہ میرے پاس اس سلسلے میں علم ہے. اسے علم کہتے ہیں، یعنی اللہ کے نبی کی بات اللہ کی. تو آپ نے کہا کہ میرے پاس اس سلسلے میں علم ہے، یعنی آپس میں آپ لوگ بات کر رہے ہیں کہ جانا ہے نہیں جانا ہے. میرے پاس اس سلسلے میں علم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے میں نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی زمین میں وبا پھیلی ہو اور تم وہاں موجود ہو تو اس سے فرار اختیار کرتے ہوئے وہاں سے نہ نکلو. مطلب جس زمین کے اوپر یہ وبا پھیل گئی ہے، یہ بیماری پھیل گئی ہے، تم وہاں سے مت نکلو. اگر نکلیں گے تو کیا ہوگا؟ تم نکل کر کے جہاں جاؤ گے وہاں پر بھی یہ بیماری پھیلاؤ. اس لیے کیا کہا؟ وہاں سے مت نکلو، اللہ کی تقدیر پر یقین رکھ کر کے وہیں ٹھہرے رہو. اور پھر آپ نے فرمایا اور جب کسی زمین کے بارے میں تم یہ سنو کہ وہاں وبا پھیلی ہوئی ہے تو تم وہاں داخل نہ ہو. اور اگر تم یہ سنو کہ فلاں زمین میں یہ وبا پھیلی ہے اور تمہارے یہاں نہیں ہے تو تم یہاں سے وہاں مت جاؤ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ فرمان نبوی سن کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد بیان کی اور واپس تشریف لے گئے. بخاری شریف حدیث نمبر 5729 اور مسلم شریف حدیث نمبر 2219. تو کیا پتہ چلا کہ ہمیں تدبیر اختیار کرنا ہے، ذرائع اختیار کرنا ہے، لیکن یقین اللہ رب العزت کی ذات پر. جہاں پہ ہمارے پاس فوج ہو، ہتھیار ہو، لیکن اپنی تعداد پر، اپنے ہتھیار پر یقین نہیں. جنگ کا پاسا پلٹے گا، یا کامیابی ہوگی یا ناکامیابی ہوگی، یا اللہ کے اختیار میں. تدبیر لیکن ہمیں اختیار کرنی ہے. یہ اس سے پتہ چلا کیونکہ آگے وہی بات آ رہی ہے. تو اس طرح یہ لوگ نکل کر کے دوسرے علاقے میں گئے تھے موت سے ڈر کر کے کہ یہاں پہ موت نہیں آئے گی. یہ ان کو گارنٹی تھی. یہ بھول گئے کہ زندگی اور موت دینے والی ذات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہے. تو اللہ رب العزت نے اس وبا کے بغیر، اس بیماری کے بغیر یہ سارے کے سارے لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا. اور پھر کئی عرصے کے بعد جب ان کا جسم بھی سڑ گر کر کے ختم ہو گیا تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی سے دعا کا حکم دیا. نبی نے دعا کیا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں پھر سے زندہ کر دیا. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ مرنے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی طرح زندہ کرنے والا ہے. اور سورہ بقرہ میں ہم 5 مقام پر غالباً تقریباً ہم پڑھنے والے ہیں کہ اللہ مردوں کو کس طرح زندہ کر. جیسے ہم نے دیکھا کہ گائے والے واقعے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زندہ کیا اور اس نے بتایا کہ میرا قاتل کون ہے. اور اس کے آگے بھی ہم پڑھنے والے ہیں کہ کس طریقے سے مردوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ زندہ کر. اس کے بعد دوسری آیت میں، آیت نمبر 244 میں اللہ فرماتا ہے تم اللہ کی راہ میں لڑو اور جان لو کہ بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے. اس آیت کے بعد اس آیت کو پہلے یہ بتا دیا گیا کہ زندگی اور موت اللہ کے، اس سے بھاگ کر کے تم کہاں جاؤ، کہاں چھپو گے. موت اگر آنے کی ہے تو تمہیں گھر میں بھی آ لے گی، اور موت اگر نہیں لکھی ہے تو میدان کارزار بھی تمہیں مار نہیں. ایک مشہور واقعہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، ہم سب جانتے ہیں کہ کیسے سپہ سالار اللہ رب العزت نے انہیں بنایا تھا. اللہ اکبر، کی دشمن فوج ان کا نام سن کر کے کہ اس فوج میں خالد بن ولید ہے، ان کی سپہ سالاری میں لڑائی ہو رہی ہے، تو وہ ہتھیار چھوڑ کر کے بھاگ جاتے. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، سارے صحابہ تھے یقین کے مضبوط کہ زندگی اور موت دینے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے. یہ تلواریں، یہ بھالے، یہ تیر ہمیں کچھ نہیں کر سکتے. اور اسی یقین کے ساتھ اللہ رب العزت کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، یعنی ظلم کے خاتمے کے لیے لڑا کر. اور ظلم میں سب سے بڑا ظلم ان الشرک لظلم عظیم. دوسرا ظلم کسی انسانیت کے اوپر ظلم کرنا. جیسے یہ لوگ عورتوں کے اوپر ظلم کرتے تھے، غریبوں کے اوپر ظلم کرتے تھے کہ انہیں بیاج پر پیسے دے کر کے ان سے ان کا خون چوستے تھے، بیاج کی شکل میں، سود کی شکل میں، انٹرسٹ کی شکل میں. اور جو کمزور قبیلہ ہوتا تھا، ایک طاقتور قبیلہ، اسے ختم کر دیتا تھا اور ان کی عورتوں کو رکھیل اور بچوں کو غلام بنا لیتا تھا. تو اس ظلم کو ختم کرنے کے لیے صحابہ کرام اور خانہ کعبہ کے اندر 360 مجسمے رکھ دیے تھے. یہ جو ہے ظلم عظیم تھا ان کا. انبیاء وقت کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لینے کے بعد ان کا انکار، اللہ کے کلام کا انکار، اور انسانیت کے اوپر ظلم. اور تیسرا ظلم اپنی ذات کے اوپر ظلم، جو ہم کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کر کے، کبیرہ گناہوں کو کر کے ہم لوگ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں، اپنی جان پہ ظلم کرتے ہیں. کیونکہ یہ گناہ بھاگتا کہیں جاتا نہیں ہے، یہ گناہ لوٹ کر کے ہماری زندگی میں آتا ہے، ہماری اوپر مصیبت اور پریشانی بن کر کے ہمارا گناہ آتا ہے. یہ اپنے جان کے اوپر ظلم. تو ان ظلموں کو ختم کرنے کے لیے حکم دیا گیا. اور خالد بن ولید جب لڑتے اور آخر کار جب آپ کا آخری وقت آ گیا تو اپنے بستر میں اپنے آپ کو رگڑتے ہوئے اور یہ کہتے ہیں میں نے فلاں جنگیں لڑی، اور جنگوں کے نام بتایا. پھر کہا کہ میرے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں کہ جہاں پر تیر، بھالے، تلوار نہ لگا ہو. مطلب پورا جسم چھنی تھا، ہر جگہ تیروں کے نشان تھے، تلوار کے نشان تھے، بھالوں کے نشان تھے. لیکن آپ فرماتے ہیں کہ میں مر رہا ہوں اس بستر میں جنگلی گھوڑے کی طرح، یعنی میں یہاں مرنا نہیں چاہتا. آپ پچھتا رہے ہیں کہ میں میدان کارزار میں شہید کیوں نہیں ہوا،
میں یہاں کیوں مر رہا ہوں؟ اس طرح آپ نے ان لوگوں کو جو بزدل ہیں انہیں خطاب کیا کہ بزدلوں کو یہ پیغام پہنچا دیا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ زندگی اور موت صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اختیار۔ آخرکار ان کو دلاسا دیا گیا ان کی بیوی کی طرف سے کہ آپ کو کوئی کیسے کاٹ سکتا، آپ تو سیف اللہ ہیں، اللہ کی تلوار ہے، ایسے کہہ کے دلاسا دیا گیا۔ لیکن آپ کی خواہش کیا تھی کہ میں میدان کارزار میں جاتا۔ تو زندگی اور موت صرف اور صرف اللہ رب العزت، انہوں نے اس قدر جنگیں لڑی، اس قدر جنگیں لڑی، لیکن اس کے بعد بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چاہا کہ تمہاری موت بستر میں آئے گی تو بستر میں ہی آ رہی، جبکہ ان کی خواہش ہے کہ کاش میں میدان کارزار میں جاتا، یہ کیا کہ میں جنگلی گھوڑے کی طرح، جنگلی گدھے کی طرح اپنے بستر میں مر۔ زندگی موت اللہ کے اختیار میں۔ اس تعلق سے آپ دیکھیں سورہ آل عمران آیت نمبر 168 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ وہی لوگ ہیں جو خود تو جنگ سے بچ کر پیچھے بیٹھے رہ گئے اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں جانیں قربان کی، اپنے ان بھائیوں کے بارے میں کہتے ہیں اگر ہمارا کہا مان لیتے تو فوت نہ ہو۔ کہہ دیجئے کہ اگر سچے ہو تو اپنے اوپر سے موت کو ٹال دو۔ تم یہ کہتے ہو نا کہ وہاں گئے تھے اس لیے مرے، تو اپنے اوپر سے بھی موت کو ٹال دو۔ تو زندگی اور موت یہ اختیار میں اللہ رب العزت کے، اللہ نے جہاں پہ لکھ دیا ہے وہاں کسی نہ کسی بہانے سے انسان پہنچ جاتا ہے اور فوت ہوتا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 77 اور 78 میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، اور وہ کہنے لگے کہ اے اللہ تو نے ہم پر جہاد جلد کیوں فرض کر دیا، تھوڑی مدت اور ہمیں کیوں نہ مہلت دے دی۔ اے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے کہ دنیا کا فائدہ تو بہت تھوڑا ہے اور بہت اچھی چیز تو پرہیزگاروں کے لیے ہے، یعنی جنت ہے، آخرت ہے، اور تم پر کھجور کے گٹھلی کے دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی جو تم عمل کرو گے وہ عمل تمہیں مل کر کے، تم کہیں بھی رہو موت تمہیں آ کر رہے گی، خواہ تم مضبوط کرے میں ہی چلے جاؤ۔ تو موت جو ہے جو وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے اس وقت پہ آ کر، ہاں تدبیر اختیار کرنا ہے لیکن یقین اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پر۔ تو پہلے اللہ رب العزت نے ایک واقعہ بتایا کہ لوگ موت سے ڈر کر کے، اس طاعون کی بیماری سے ڈر کر کے بھاگ رہے تھے، لیکن اللہ نے انہیں موت دی اور پھر اللہ نے زندہ کیا۔ زندہ اور موت کی طاقت اللہ دینے والا ہے۔ اور پھر اور تم اللہ کی راہ میں لڑو، یعنی اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، ظلم کے خاتمے کے لیے، مظلوم کے طرف سے تم لڑو، اور جان لو کہ بے شک اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا۔ کون ہے؟ اب اس کے بعد اللہ رب العزت کے دین کو بلند کرنے کے لیے کس چیز کی ضرورت پڑتی ہے اس کا اشارہ کیا جا رہا ہے۔ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ بتائیے، دیا ہوا مال تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہی ہے، لیکن جب ہم اللہ کے راستے میں اسے خرچ کرتے ہیں، یعنی اللہ کے حکم سے جب ہم اس کو خرچ کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم مجھے قرض دے دو، یعنی مجھے قرض دے دیو، اب میں جہاں کہہ رہا ہوں اس کو وہاں خرچ۔ کہاں خرچ کرنے کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ خرچ کرنے کا کہتا ہے کہ تم اپنے آپ پر، اپنے اہل و عیال پر، اپنے رشتہ داروں پر، یتیموں پہ، مسکینوں پہ، مسافروں پہ خرچ کر، تو وہ بھی تو ہمارے اپنے ہیں۔ اور اللہ رب العزت کہتا ہے کہ اللہ کے دین کے لیے خرچ۔ دیکھیے، خرچ کرنے کے دو جگہ ہے، ایک تو یہ کہ ہم جب خرچ کریں تو قرض حسنہ کہا اللہ رب۔ قرض حسنہ کون سا ہوگا؟ وہ قرض جو اخلاص کے ساتھ ہو، رضا الہی کے لیے، اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، اس میں ریاکاری نہ ہو کہ فلاں دیکھے گا تو کہے گا کہ ہاں یہ خرچ کرنے والا صرف اللہ، یا دولت کے لیے، یا شہرت کے لیے، یا عزت کے لیے، یا پوسٹ کے لیے نہیں۔ ہم خرچ کیوں کریں؟ اللہ رب العزت کو یہ قرض دے رہے ہو، تم تو اللہ کو دے رہے ہو نا۔ اگر تم کسی اور کو دکھا رہے ہو، یعنی وہ ہے کہ اللہ کو نہیں دیا تم نے قرض، تم نے فلاں کو دیا، فلاں کو دکھانے کے لیے، اور اس نے تمہاری واہواہی کر دی، اب تم اللہ سے امید بھی مت رکھو۔ تو اللہ کو قرض دو، یعنی اللہ کو ہی دو، اس کی رضا کے لیے، کہ وہ خوش ہو جائے، میرا رب مجھ سے راضی ہو، اس کے پیچھے کوئی اور مفاد دنیا کا، کوئی اور خواہش دنیا کی نہ ہو۔ تو یہ ہے قرض حسنہ۔ اور قرض حسنہ دینے کے دو جگہ ہے، ایک تو جو صحابہ اکرام نے اللہ کے دین کو کی سر بلندی کے لیے خرچ کیا۔ جب نبی مکرم نے کہا کہ لے آؤ اپنا مال، اور اس جنگ کے دوران میں، اس جنگ کے لیے جب مال کی ضرورت تھی تو ابوبکر صدیق نے اپنا پورا گھر کا مال لے آیا، عمر فاروق نے آدھا گھر لے کر کے آ گئے۔ تو ایک تو ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے دین کے لیے خرچ کر، اللہ کے دین کی فروغ کے لیے، اللہ رب العزت کے دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے، اسے قائم کرنے کے لیے۔ اور دوسرا، اللہ رب العزت کے بندوں پر خرچ کر۔ اس میں پہلے سر فہرست آپ کے رشتہ دار ہیں، جو جتنا قریبی رشتہ دار ہو، جیسے ماں ہے، باپ ہے، اور جو دوسرے قریبی رشتہ دار ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں، اور پھر اس کے بعد دوسرے رشتہ دار ہیں، پھر پڑوسی ہے، دوسرے اس طرح سے اللہ کو قرض دینے کی بات یہاں کہی۔ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ پھر اللہ وہ مال اس کے لیے کئی گنا بڑھا دے۔ اب ہم کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے ابھارا جا، اور کیسے، کس انداز میں ابھارا ہے اللہ سبحانہ، کہ جبکہ دیا ہوا مال اللہ ہی کا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم میرے مطابق، میرے کہے ہوئے مطابق اس کو خرچ کر دو گے تو گویا کہ تم نے مجھے قرض دی، اور میں اس قرض کو، اللہ اکبر،
ہم کس کو قرض دے رہے ہیں؟ ساری کائنات کے خالق اور مالک، جس کے خزانے میں پہلے انسان سے آخری انسان تک اگر ایک میدان میں کھڑے ہو جائے اور اپنی مرضی کے مطابق اللہ سے مانگے، اور پہلا جن اور آخری جن اور اپنی مرضی کے مطابق مانگے، اور اللہ سب کو اس کی مرضی کے مطابق عطا کرے، تو اللہ رب العزت کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں ہوتی کہ جیسے جتنی کمی سمندر میں انگلی ڈال کر کے نکالنے سے سمندر کے پانی میں کمی ہو جاتی نا، جتنا پانی ہماری انگلی میں آ گیا اتنا پانی کم ہو گیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خزانے میں اتنی دیکھنا ہے، اگر اس کا مظاہرہ کرنا ہے تو آپ دیکھیں کہ کتنی مخلوق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائی اور ان کی ضرورتوں کو پوری کر رہا ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، یعنی مخلوق بڑھ رہی ہے، ہر کوئی مخلوق بڑھ رہی ہے اور ہر کسی کی ضرورتوں کو وہ پوری کر، اس کو ہم قرض دے رہے ہیں، کیا وہ ہمیں لوٹائے گا نہیں؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے، پھر اللہ وہ مال اس کے لیے کئی گنا بڑھا دے گا، کئی گنا بڑھا دے گا، اور اللہ ہی تنگی کرتا ہے اور فراخی کرتا ہے، مطلب اللہ ہی کمی کرتا ہے، ذاتی کرتا ہے، اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور یہ بھی سمجھ لو کہ تم اسی خالق کے مالک کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اس تعلق سے چند آیتیں دیکھتے ہیں۔ سورہ حدید آیت نمبر 18، بلا شبہ صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں اور جنہوں نے اللہ کو اچھا قرض دیا انہیں کئی گنا دیا جائے گا اور ان کے لیے باعزت اجر ہے، انہیں کئی گنا دیا جائے گا۔ بظاہر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ قرض اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرنا گویا کہ ہمارا مال کم ہو گیا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بڑھایا جائے۔ سود ہم کو ایسا لگتا ہے کہ ہم نے کسی سے سود لیا ہے، یعنی بیاج پر لیا ہے پیسے، تو ہمارا پیسے بڑھ گئے، لیکن اس کے ساتھ کتنی ضرورتیں بھی بڑھ گئی، کتنی مصیبتیں بھی بڑھ گئی، وہ ہمیں نظر نہیں آتی۔ ہمیں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ 1,00,000 دیا تھا، 1,10,000 ہمارے پاس آیا، پیسے تو بڑھ گئے، لیکن اللہ رب العزت کی جس مال میں لعنت ہو، جس مال کے تعلق سے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ اس سے اعلان جنگ کرتا ہے جو میری مخلوق سے، میرے بندوں سے ان کا خون چوستا ہے، سود لیتا ہے، اللہ اس سے اعلان جنگ کرتا ہے، جس سے اللہ اعلان جنگ کرے، کیا اس مال کے اندر خیر و برکت ہو سکتی؟ تو یہ مال آتا ہوا ہم کو بہت زیادہ دکھتا ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ کتنی ضرورتوں کو لے کر کے آتا ہے، کتنی مصیبتوں کو لے کر آتا ہے، کتنی لعنتوں کو لے کر کے آتا ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آتی۔ اور یہاں پر جب ہم دیتے ہیں تو اللہ رب العزت کیسی اس میں خیر و برکت ڈالتا ہے کہ جو بچا ہوا ہے وہی تمہارے لیے سکون اور اطمینان کا ذریعہ بن جاتا ہے، کئی مصیبتوں کو تمہارے پاس آنے سے پہلے ہی روک دیتا ہے، کئی بیماریاں، کئی مصیبت آنے سے پہلے ہی رک گئی۔ تو اس طرح اللہ بڑھاتا ہے، لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ وہ کسے نظر آتا ہے؟ وہ ایمان والے یقین کر لیں کہ ہاں ہمارے رب نے جو فرما دیا وہ بہتر۔ تو یہاں فرمایا انہیں کئی گنا دیا جائے گا اور ان کے لیے باعزت اجر ہے۔ یہ سورہ حدید آیت نمبر 18 میں فرمایا، اور اسی طریقے سے سورہ تغابن آیت نمبر 17 میں فرماتا ہے اگر تم اللہ کو قرض دو گے تو اچھا قرض دو تو وہ اسے تمہارے لیے کئی گنا کر دے گا۔ اچھا قرض یعنی اخلاص کے ساتھ، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشی کے ساتھ ہم اللہ کے راستے میں کرتے ہیں تو اللہ کئی گنا بڑھا دے گا اور تمہیں بخش دے گا۔ اللہ اکبر، اور تمہیں بخش، اور اللہ بڑا قدرت والا بردبار ہے، اللہ رب العزت بڑی بر۔ اس طریقے سے سورہ حدید آیت نمبر 11 میں اللہ فرماتا ہے، پہلے سورہ تغابن آیت نمبر 17 لکھ لیا، سورہ حدید آیت نمبر 11، کون ہے جو اللہ کو قرض دے اچھا قرض تو اسے اس کے لیے کئی گنا کر دے گا، اس کے لیے باعزت اجر ہے۔ باعزت اجر یعنی وہی جنت کی بشارت دے دی گئی۔ سورہ مزمل آیت نمبر 20، اور نماز قائم رکھو، اس کو آپ لکھ لیجئے، سورہ مزمل آیت نمبر 20، سورہ بقرہ آیت نمبر 261، یہ ہم آگے ہم پڑھنے والے ہیں اس لیے میں اس کو چھوڑ دے رہا ہوں۔ ایک حدیث جو امام مسلم نے لے کر کے آئے، اور امام مسلم نے 2 جگہ اس کو روایت، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور فرماتا ہے کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اسے دے دوں، پھر دونوں ہاتھ پھیلا کر فرماتا ہے کون ہے جو اس ہستی کو قرض دے، کون ہے جو اس ہستی کو قرض دے جو نہ محتاج ہے اور نہ ظالم۔ اللہ کیا دے سکتے ہیں ہم؟ اللہ جو اللہ رب العزت نے دیا ہے اسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کر، اللہ کے حکم سے خرچ کر دو، شیطان کے نہیں۔ اور شیطان کا حکم کیا ہے کہ اسے اسراف کرے، اسے شان بتانے کے لیے خرچ کرے، اسے لوگوں کو نیچا دکھانے کے لیے خرچ کرے، ضرورت سے زیادہ خرچ کریں، اسراف کریں، جس کہ شادیاں ہوں تو خوب ڈی جے ہوں، ناچ ہو، بڑے بڑے لان لیے جائیں، اپنی شان و شوکت بتانے کی خرچ۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کے راستے میں یعنی کہ اللہ کے بندوں تک اس کو پہنچایا جا جو اس کے مستحق ہے۔ 2 راستے ہیں، اور یہ حدیث اللہ اکبر آخر وقت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ تشریف لا رہا ہے۔ پہلے کہہ رہا ہے کیا ہے کوئی مانگنے والا، کیا ہے کوئی مجھ سے گناہوں کی معافی مانگنے والا، اس کے بعد ہاتھ پھیلا کے کہتا ہے کہ کون ہے جو اس ہستی کو دے دے جو محتاج نہیں، جو ظالم نہیں، یعنی تم اس کو دے رہے ہو
جو تمہیں کئی گنا بڑھا کر کے دینے پر قادر ہے، اور اسی نے تو دیا ہے تمہیں، اور جو ظالم نہیں، مطلب تمہارے ایک ایک پائی کا حساب دے دے گا، کیا تیار ہے ہم دینے کے لیے؟ اللہ ہم سب کو تو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تیرا ہی دیا ہوا ہے، اے اللہ تیرے دین کے لیے، تیرے اس دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اے اللہ ہماری جان، مال، وقت سب کچھ قربان کر، اے اللہ سب کچھ تو لے لے، اے اللہ تو سب کچھ قبول فرما لے، اے اللہ ہمیں توفیق دے دے کہ ہم اپنا جان، مال، وقت سب کچھ تیرے دین کو بچانے کے لیے، تیرے دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے، اے اللہ تیرے دین کی سربلندی کے لیے ہم خرچ، اور اے اللہ تیرے بندوں تک، اپنے رشتہ داروں تک، تیرے دوسرے بندوں تک جو مسکین ہیں، جو محتاج ہیں، جو ضرورت مند ہیں، جو مسافر ہیں، اے اللہ ان تک پہنچانے کے لیے ہمیں توفیق عطا فرما دے کہ اللہ ہم یہ خوشی خوشی اور اخلاص کے ساتھ صرف تیری رضا کے لیے خرچ کرنے والے بن جائیں، اور پھر تجھ سے اجر کی امید کے ساتھ ہم خرچ کریں۔ آمین یا رب العالمین۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 171، مسلم شریف حدیث نمبر 171 اور مسلم شریف حدیث نمبر 758، دوسری جگہ 758، 758۔ ایک اور حدیث دیکھتے ہیں۔ سیدنا اسما بنت ابو بکر رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خرچ کرتے رہو، گن گن کر نہ رکھو، ورنہ اللہ بھی گن گن کر دے گا۔ مال کو روک کر نہ رکھو، ورنہ اللہ بھی تم سے ہاتھ روک دے، مال کو روک کر نہ رکھو ورنہ اللہ بھی تم سے روک دے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 1435، مسلم شریف حدیث نمبر 1027۔ اور بھی کئی حدیثیں ہیں قرض اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرنے کے تعلق سے، اس کی خیر و برکت کے تعلق سے، لیکن وقت کی وجہ سے میں آگے بڑھتا ہوں۔ آگے آئیے، یہاں پہ دیکھیں ہم 3 آیتیں بیان کی گئی۔ پہلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عقیدہ دیا کہ زندگی اور موت یہ اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے، ہمیں تدبیر اختیار کرنا ہے، اور تقدیر اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے، اللہ کے اوپر یقین رکھ۔ دوسری بات کہ اللہ رب العزت نے صحابہ کو حکم دیا کہ ظلم کے خلاف لڑیں، اور پھر اس کے بعد اللہ نے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے تعلق سے یہاں پر فرمایا۔ سلسلہ کلام ابھی جاری ہے، اور آیت نمبر 146 میں اللہ فرماتا ہے، ایک واقعہ پھر سنا اے نبی، کیا آپ نے موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کی ایک جماعت نہیں دیکھی؟ سوال سے بات شروع کی جا رہی ہے، یعنی ہمیں اس کو جاننے کا ذوق اور شوق پیدا، جاننے کی جستجو آئے دل میں، اس لیے اللہ رب العزت سوال سے بات کو سٹارٹ کر کہ کیا آپ نے موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کی ایک جماعت کو نہیں دیکھا؟ تو موسیٰ علیہ السلام کے بعد پے در پہ انبیاء علیہ السلام بنی اسرائیل کے اوپر آتے رہے، لیکن اس کے باوجود بھی بنی اسرائیل کے اندر بگاڑ آتا چلا، یہاں تک کہ ان کی زندگیوں میں بدعت آ گئی، پھر اس کے بعد شرک آ گیا، یہ پتھروں سے تراشتے تھے اور پھر ان کی عبادت کرنا شروع کر دیتے تھے، بتوں کی پوجا شروع کر دی۔ ہمیشہ انبیاء رہے ان کے بیچ میں، اور تورات بھی ان کے بیچ میں تھی، ان کی سرکشی بڑھتے چلے گئی اور ان پر دشمن مسلط ہوتے چلے گئے، لیکن یہ جب بھی لڑتے اور جو بھی ان سے لڑنے کی کوشش کرتا تو بالآخر جیت انہی کی ہوتی بنی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے بیچ میں انبیاء بھی ہوتے، تورات بھی تھی، اور تابوت بھی، جو موسیٰ علیہ السلام کا ایک صندوق جس کے تعلق سے کل ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے، تو یہ تابوت بھی تھا، اس وجہ سے جیت انہی کی ہوتی۔ آخرکار جب ان کی سرکشی حد سے زیادہ بڑھ گئی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں سزا دینے کے لیے ان کے اوپر ایک ظالم کو مسلط کیا، ان سے وہ تابوت چھین لیا گیا، یعنی ظالموں نے ان سے چھین لیا، اور تورات بھی ان سے چھین لی، اور انبیاء کا نزول بھی بند ہو گیا، انبیاء کا نزول بھی روک دیا، یہاں تک ہوا کہ صرف جس قبیلے سے اللہ رب العزت انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرماتا تھا، اس قبیلے کے سارے مرد حضرات کی شہادت ہو گئی، یہ ختم کر دیے گئے، صرف اس خاندان کی ایک عورت بچی، لیکن وہ حاملہ تھی، تو لوگوں نے انہی کو غنیمت جان کر کے ایک گھر کے اندر ان کو قید کر دیا، رکھ دیا، اور یہ خوب اللہ رب العزت سے دعا کرتے رہے کہ اللہ رب العزت اس امت کے لیے پھر سے کوئی قائد کو پہنچا دے، کوئی نبی کو پہنچا دے۔ آخرکار اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمائی، اور ان کے ہاں ایک بیٹا ہوا جن کا نام انہوں نے شمویل رکھا، یعنی جس کے معنی ہے اللہ تعالیٰ نے میری دعا سن لی، اس کے معنی شمویل کہ اللہ نے میری دعا سن لی، میری پکار سن لی، اور بعض نے ان کا نام جو ہے مشعون بھی کہا ہے۔ تو یہ نبی کی ولادت ہوئی، اور اب جب وہ نبی مبعوث کیے گئے تو انہوں نے بھی وہی دعوت پیش کی جو سارے انبیاء دیتے ہیں، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے اور طاغوت کا انکار کیا جائے۔ تورات کی طرف انہوں نے بلایا، تو اسی بیچ وہاں کے جو سردار تھے انہوں نے ان کے سامنے ایک عرضی پیش کری جس کا ذکر اس آیت میں ہے۔ نبی مکرم، کیا آپ نے موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کی ایک جماعت نہیں دیکھی جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا؟ تو یہ لوگ آئے اور شمویل جو نبی تھے یا شمعون جو نبی تھے کی طرف آئے، تو انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں
تاکہ ہم اللہ کے راہ میں لڑیں، ایک ہمارے لیے بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اللہ کے لیے لڑیں۔ اللہ کے لیے لڑیں یعنی وہی ظاہر سی بات ہے کہ ظلم کے خاتمے کے لیے لڑیں۔ تو کیا ظلم ہوا تھا ان کے اوپر، اس کا بھی ذکر اسی آیت میں کیا گیا ہے، اور انہوں نے کہا بھی کہ ہم اللہ کے لیے لڑیں، یعنی اللہ رب العزت کے دین کے لیے، اور اللہ رب العزت یعنی اپنی ایریا کو بڑھانے کے لیے، اپنی شان و شوکت کے لیے، اپنی بادشاہت کے لیے نہیں۔ پہلے کانسیپٹ بتایا گیا کہ کیوں لڑنے کا وہ کہہ رہے ہیں ہمارے لیے، اور کیا کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر، یعنی ایک قائد مقرر کر۔ تو سب سے پہلی بات یہ پتہ چلی کہ اگر ہمیں ظلم کے خلاف کھڑے ہونا ہے تو ہمارا ایک قائد ہونا چاہیے، یعنی ایک خلیفہ ہونا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس شریعت کے اندر، اور خلیفہ ہر دور میں ایک مقام و مرتبہ رہا ہے قائد کا، لیکن افسوس کی وہ بھی ہم سے جاتا رہا۔ تو ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دے تاکہ ہم اللہ کے راہ میں لڑیں، یعنی اس کے قائد میں، اس کے حکم کے مطابق ہم لڑیں۔ اس نے کہا، انبیاء کہتے ہیں، اس نے کہا ممکن ہے کہ اگر تم پر جہاد فرض کر دیا گیا تو تم جہاد نہ کرو، یعنی نبی جانتے تھے ان کی ایمانی کیفیت کو، ایمانی حرارت کو، کہ اگر تم پر جہاد فرض کر دیا گیا، یعنی فرض کر دیا گیا کہ ظالموں کو ظلم سے روکو، تو ممکن ہے کہ تم نہ روکو۔ انہوں نے کہا آخر ہمیں کیا ہوا ہے کہ ہم اللہ کے راہ میں نہ لڑیں؟ تو اللہ کی راہ کون سی، کیوں لڑنے کی بار بار بات کر؟ جواب، جبکہ ہمیں اپنے گھروں سے اور اپنے بیٹوں سے نکال دیا گیا، یہ ظلم ہوا ہے ہم پر، ہمیں ہمارے وطن سے نکالا گیا ہے، ہمیں ہماری جائیداد سے نکالا گیا ہے، ہمیں ہمارے گھروں سے نکالا گیا ہے، اور ہمیں ہمارے بچوں سے بھی الگ کر دیا گیا، تو ہم اپنے ملک کے لیے اور اپنے لیے کیوں نہ لڑیں؟ یہ ہے ظلم کا۔ اور یہی صحابہ کرام کے ساتھ بھی ہوا تھا کہ مکہ سے وہ مار مار کر کے نکالے گئے تھے، اور اس کے بعد بھی خاموشی سے امن و امان کے ساتھ جی رہے تھے، لیکن ان لوگ چاہتے تھے کہ یہ سوائے ہستی سے ہی مٹا دیے جائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم کیوں نہ لڑیں؟ پھر جب ان پر لڑائی فرض کر دیا گیا، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر لڑائی فرض کر دی گئی، یا تو ان میں سے تھوڑے لوگ ہی کے سوا سب پھر گئے۔ تو ہر دور میں ایسا ہوا ہے کہ اکثریت جو ہے وہ گمراہی کی طرف گئی۔ ہر دور میں آپ دیکھیں، انبیاء کے چاہنے والے، انبیاء کے ماننے والے کم ہی رہے، نبی کی صحیح طور پہ اطاعت اور فرمانبرداری کرنے والے کم ہی رہے، اور اکثریت جاہل اور گمراہی میں گئی ہے۔ ہر دور میں یہی ہوا، تو ان میں سے اکثر لوگ بھاگ گئے۔ اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ تو جو ظلم، یہاں پہ ظالم کیوں کہا؟ یہ تو مظلوم تھے، ان کے اوپر ظلم ہوا تھا۔ انہوں نے بتایا بھی کہ ہم کو ہمارے گھروں سے نکالا گیا، ہماری اولادوں سے نکالا گیا، اس لیے کہ جب انہیں ظلم کو روکنے کے لیے کہا گیا تو انہوں نے نہیں روکا، گویا کہ یہ ظالم ہے۔ تو ظلم کرنا بھی ظلم ہے، اور ظلم کو روکنے کی طاقت ہونے کے بعد، اللہ کا حکم ہو جانے کے بعد، اس ظلم کو اگر نہیں روکا تو تم بھی ظالم، اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا، واللہ علیم بالظالمین۔ آ گیا، اور ان کے نبی نے ان سے کہا، اب انہیں کب کہا گیا تھا، یہ تھوڑا سا پیچھے کا واقعہ اب آگے آ رہا ہے۔ اور ان کے نبی نے ان سے کہا، بے شک اللہ تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کرتا ہے۔ انہوں نے بادشاہ مانگا تھا نا کہ ایک بادشاہ دے، قائد دو، اور اس قائد کے ساتھ مل کر کے ہم جنگ کریں گے، ظلم کے خلاف لڑیں گے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک حکم نازل فرمایا، اور نبی نے اس حکم کو بتایا۔ ہر دور میں ایسی ہوتا ہے کہ اللہ کا حکم نبی کے ذریعے سے ہم تک پہنچتا ہے، اور اس نے، اور ان کے نبی نے ان سے کہا کہ بے شک اللہ تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کرتا۔ کس نے مقرر کیا؟ اللہ نے۔ نبی سے کہا کہ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ نے طالوت کو مقرر کیا تمہارے لیے، تم بادشاہ چاہتے تھے نا، تم قائد چاہتے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے طے کیا۔ کس کو؟ طالوت کو۔ انہوں نے کہا ہم پر اس کی بادشاہی کیسے ہو سکتی ہے جبکہ ہم بادشاہی کے اس سے زیادہ حقدار ہیں، اور اسے مال وسعت بھی نہیں ہے۔ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے نبی کی زبانی سن رہے ہیں، لیکن اس کے بعد اعتراض، یہ ظلم کی انتہا، یہ بغاوت کی انتہا، یہ نافرمانی نبی کی، کہ نبی یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ نے ان کو طے کیا ہے طالوت کو، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا، انکار کر دیا۔ پھر سے سنیں، انہوں نے کہا ہم پر اس کو بادشاہی کیسے ہو سکتی ہے جبکہ ہم بادشاہی کے اس سے زیادہ حقدار ہیں۔ کیوں حقدار ہو جی؟ اب ان کی عقل اور ہمارا کیا حال ہے، ہم اپنا بھی محاسبہ کریں کہ ہم قائد کس کو چنتے ہیں، کس کو اپنا امیر چنتے ہیں، کس کے ہاتھ میں ہم اپنی جماعت اور اپنے گھر کی سرداری یا اپنے خاندان کی سرداری دیتے ہیں۔ وہی حال ہے جو بنی اسرائیل کا اکثر و بیشتر۔ تو وہ کہتے ہیں اسے مال کی وسعت نہیں۔ کیوں اعتراض؟ کیونکہ یہ مالدار نہیں، پیسے والا نہیں۔ یہ ہے جہالت۔ اکثر و بیشتر آپ دیکھیں یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنا امیر کس کو بناتے ہیں؟ جو زیادہ پیسے والا، جو زیادہ اثر و رسوخ رکھنے والا ہے۔ کیوں جی؟ کیا 2 نمبر کے کام کرنے والی، چوری چکاری کرنے والی جماعت ہے؟ کیا آپ ایسا قائد رکھیں جو گورنمنٹ سے بات کر سکے یا آپ کی دفاع کر سکے؟ کیوں ضرورت ہے آپ کو ایسے پاور والے کی؟ کیوں آپ کو دولت والے کی ضرورت ہے؟ کیا چیز دیکھنی چاہیے قائد کے لیے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا قول پھر سے سنیں، ہم بادشاہی کے اس سے زیادہ حقدار ہیں۔ انہوں نے حقداری کے تعلق سے اس لیے بھی کہا
کہ بادشاہی کے لیے یہودا خاندان سے ہی چنا جاتا. یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، تو اس میں سے جو یہودا تھے، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، ان میں سے بادشاہت کو چنا جاتا. لیکن یہاں پر یہ جو طالوت چنے گئے تھے یہ بنیامین میں سے چن لیے، لیکن چننے والی ذات اللہ کی. تمہاری بھائیوں میں سے چنا گیا، یعقوب کی اولادوں میں سے چنا گیا. اللہ جسے چاہے بادشاہت کے لیے چنے. تو کیوں چنا وہ بھی بتایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. اور ان کا اعتراض کیا تھا کہ یہ بالدار نہیں ہے اس لیے یہ حقدار نہیں. تو اس نے کہا، یعنی نبی کہتے ہیں، بے شک اللہ نے اسے تم پر چن لیا ہے. کیوں چنا ہے؟ اور اسے علم اور جسم میں، ان دونوں میں زیادہ کشادگی اس لیے چنا ہے کیونکہ یہ اس کے پاس علم ہے. تو دولت پر علم کی فضیلت اور خاندان پر بھی علم کی فضیلت کہ تم یہودا سے چاہتے تھے، یہ بنیامین سے پہنچا. اصل جو ہے وہ علم ہے، بردباری، کب کون سا کام کس وقت پر کرنا ہے، یہ علم کا تقاضا. یہاں علم سے مراد عمل بھی ہے، کیونکہ بغیر عمل کے علم بھی علم نہیں کہلاتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں سکھا دیا قرآن کے ذریعے سے کہ قائد کس کو چنو. تو قائد کس کو چننا ہے ہمیں؟ جو علم والا، نمبر 1. اور دوسرا جو جسم والا ہو، یعنی یہ بوڑھے، ضعیف، لانگر اور کمزور نہیں تھے کہ نہ اٹھ سکتے ہیں، نہ بیٹھ سکتے ہیں، نہ بول سکتے. جسم اچھا مضبوط جسم تھا، خوبصورت جسم. آگے اللہ فرماتا اور اسے علم اور جسم دونوں میں زیادہ کشادگی، یعنی اللہ ہی کی طرف سے دی گئی تھی اور اللہ نے یہ سنا. اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنا ملک عطا فرماتا ہے. یہ بھی سنا، اللہ جسے چاہتا ہے اپنا ملک عطا فرماتا ہے، اور اللہ بڑا وسعت والا اور خوب جاننے. واللہ سمیع علیم، اللہ خوب وسعت والا اور خوب جان. آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خالق مالک جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اس پہ ہمیں مزید غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما، اس پر ایمان لانے اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے خالق مالک جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان اور اخلاص کے ساتھ، عمل صالح کے ساتھ ہمیں زندہ رکھ، اور ہمارا خاتمہ خاتمہ خیر فرما. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.